میرا مولا باقر ابو بصیر صاف ہے. مالک آئے کہاں؟ چلتے چلتے آئے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ مسجد ہے, لوگ اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں, ٹھیک دروازے کے سامنے مولا ایسے کھڑے ہو گئے. کہا ابو بصیر. کہا جی مولا. کہا یہ جو مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں, کہا ان سے پوچھو میں انہیں دکھائی دے رہا ہوں. کہا ان سے پوچھو ان سے, میں انہیں نظر آ رہا ہوں. ابو بصیر نے مولا کو دیکھا کہ یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں, شاہ رہا ہے لیکن پوچھ نہیں پا رہا, ہمت نہیں ہو رہی. کہا مولا ان سے پوچھوں آپ؟ کہا ہاں پوچھو. ابو بصیر تھا نا, سوچا کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی, کوئی وجہ تو ہوگی مولا خیر, چلو پوچھتا ہوں. اب ایک شخص مسجد سے اپنی نماز پڑھ کر باہر آ رہا تھا. ابو بصیر نے روکا, یا شیخ, روکا, سلام کیا, جواب سلام ہوا. کہا اچھا بتاؤ سرکار مولا باقر سے ملے ہو؟ یہ دروازے پہ کھڑے ہیں, یہ سامنے 2 قدم پہ مولا. کہا سرکار مولا باقر سے ملے ہو؟ کہنے لگا ہاں پرسوں زیارت کی تھی مولا کی. ابو بصیر نے ایسے سامنے مولا کی طرف دیکھا, پھر اس کی طرف دیکھا. کہا صحیح وہ پرسوں دیکھا مولا کو, پرسوں کے بعد نہیں دیکھا؟ کہا ہاں پرسوں کے بعد نہیں دیکھا, ابھی میں جاؤں گا پھر مولا کی زیارت کے لیے, پرسوں دیکھا. وہ چلا گیا. ابو بصیر مولا کے پاس آئے. کہا مولا اس نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں. مولا مسکرائے. کہا اچھا چل ایک کام کر, جا ایک بار پھر کسی سے پوچھ. ایک اور شخص کو روکا. کہا مولا کو دیکھا؟ کہا کافی روز ہو گئے مولا کے گھر گیا تھا ایک سوال پوچھنے, اس کے بعد مالک سے ملا نہیں, پشیمان ہوں, بس اپنا کام ختم کر کے میں جلدی جاؤں گا مولا سے ملنے. کہا ابھی تو مولا کو دیکھ نہیں رہا؟ کہا ابھی کیسے دیکھوں گا, کیا مولا مسجد میں آئے؟ کہا نہیں تیرے مولا نہیں آئے, تو جا. کہا مولا معاملہ بڑا عجیب تر ہوتا جا رہا ہے. کہا ایک کام کر ابو بصیر, ایک بار اور کسی سے پوچھ. پھر کسی سے پوچھا. کہا مولا کو دیکھا؟ کہا کل سر راہ بازار ملاقات ہوئی تھی, ایک مسئلہ پوچھا تھا. کہا پھر؟ کہا اس کے بعد نہیں دیکھا. اب ابو بصیر کا سینہ پھٹا جا رہا ہے. مولا یہ کیا معاملہ, آپ سامنے کھڑے ہو, حاضر ہو, ناظر ہو, وجود کے ساتھ کھڑے, ان اندھوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہا یہی بتانا میرا بیٹا بھی حاضر ہوگا, ناظر ہوگا, اندھوں کو نظر. تیرے لیے ہوں, ان کے لیے نہیں. کہا تیرے لیے اس لیے ہوں کہ تو مجھے اپنی چہرے کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, ان کے لیے اس لیے نہیں ہوں, وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج ہیں. ابو بصیر میں یہاں ہوں یا کہیں بھی, تم میرے سوا کسی سے کچھ نہ پوچھے گا, اور جب یہ مجھے نہ پائے تو کچھ بھی کسی سے پوچھیں گے. اصول غیبت. ابو بصیر کی آنکھیں, ابو بصیر کی کیفیت کپ کپی تاری ہے. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مولا کو, کسی کو نظر نہیں آ رہا, میں دیکھ رہا ہوں. اب جب دیکھی نا ابو بصیر کی کیفیت مولا نے, کہا اچھا اب صبر بھی کر, خالی ایسا ہی تھوڑا ہی نہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو دیکھتا نہیں. کہا مولا ان میں سے کوئی, ان میں سے؟ کہا نہیں. کہا مولا پھر؟ اب مولا نے تھوڑا سا رخ بدلا, ابھی دروازے کی طرف تھا, ذرا سا رخ بدلا مولا نے, مسجد کی دیوار کے سہارے سے مسجد کی دیوار کو ٹٹولتا ہوا ایک اندھا آ رہا تھا. مولا نے کہا اس سے پوچھ, مجھے دیکھا. مسجد کی دیوار کے سہارے سے اب مسجد میں جا رہا ہے. مولا نے کہا اس سے پوچھ. ابو بصیر کا وہی پہلے والا حال, اب اس سے پوچھوں اندھے سے کہ مولا کو دیکھا؟ پھر سوچا کوئی تو علت ہوگی, آگے بڑھا تو قیامت دیکھیے, کیونکہ یہ نہ بتایا تو اس روایت کا اصل لطف نہیں. ابو بصیر آگے بڑھا, اب جب اس کو دیکھا تو دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, سامنے آیا تو اب کپ کپی مزید بڑھ گئی. یہ پپوٹے جلد کے ساتھ ملے ماں کے پیٹ سے, ایسا اندھا, آنکھیں ہی نہیں کبھی کھلی, دیکھے گا کیا کچھ. ابو بصیر نے جب دیکھا کہ کیا نوعیت ہے اندھے پن کی, مولا کہہ رہے ہیں جا کے پوچھ. اب وہ ٹٹولتا ہوا دیوار کو ایسے ایسے آگے بڑھ رہا ہے. سامنے ابو بصیر آیا, سلام کیا, کہا ابو بصیر ہوں, حال پوچھا, جواب سلام ہوا. اس نے حال پوچھا, کہا اچھا ایک بات تو بتا, کیا تو نے مولا باقر کو دیکھا ہے؟ ادھر اس نے یہ کہا, ادھر اس اندھے نے مسجد کی دیوار کا سہارا چھوڑا. کہا ابو بصیر اندھے سے مذاق کرتے ہو,
سامنے ہی تو کھڑے ہیں. مذاق کرتے ہو ابو بصیر؟ سامنے ہی تو کھڑے ہیں. ابو بصیر کیسے پتا تجھے یہاں بڑے بڑے آنکھوں والے نہیں دیکھ رہے؟ مسکرایا. کہا ابو بصیر حجت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، مجھے اللہ کے نور کی حدت محسوس ہو.